بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حرمت بالشرک، یعنی شرک کی وجہ سے جو حرمت ہے اس کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہے۔ مسلمان کا نکاح مجوسی یعنی مجوسیہ عورت یا مجوسی مرد ہو تو مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بت پرست ہو یعنی بت کی پوجا کرنے والی، آفتاب پرست یعنی سورج کو پوجنے والی، ستارہ پرست یعنی ستاروں کو پوجنے والی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں حرہ ہو یا باندیا۔ حرہ مانے آزاد، اب تو سب آزاد ہے، اب کوئی باندی نہیں ہے۔ غرض کے کتابیہ کے سوا کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ جو عیسائی لڑکی یا یہودی لڑکی اپنے مذہبی معمولات کے مطابق بالکل صحیح تھی، یعنی وہ مذہب کو ماننے والی تھی، دہریہ نہیں تھی، تب تک مسئلہ تھا صحیح کہ ان سے شادی کر سکتے، لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب یہودیت پر بھی نہیں ہے اور نہ عیسائیت پر، عیسائی عورت کرسچن لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ مرتد اور مرتدہ کا نکاح قرآن وما یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر جائے، اگرچہ سب کچھ کر لیا لیکن جس نے ایسی بات زبان سے نکالی جس کی وجہ سے اللہ کی شان میں توہین ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین، تو اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ مرتد مرد ہو تو کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، خود مرتدہ سے بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو مرتدہ عورت ہو اس کا نکاح کسی مرتد سے بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ مرد و عورت دونوں ایک ہی مذہب کے ہو۔ اور یہ مرتد اور مرتدہ کے اندر وہابی اور دیوبندی شامل ہے۔ کیوں؟ کچھ باتوں کا خلاصہ سے پیش کر دوں چونکہ بات صحیح ہو جائے، یہ باتیں ذہن میں رکھ لینا۔ وہابیہ دیابنہ اپنے عقائد باطلہ مثلا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کن کا؟ وہابی لوگوں کا اور دیوبندی، ان کے پیشواؤں کا۔ پھر بات میں کلیئر کر دوں گا، پہلے جنہوں نے لکھا ہے کیا لکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ نماز میں نبی کا خیال گدے بیل کے خیال اور بیوی سے مجامعت کے خیال سے بدتر، معاذ اللہ۔ یعنی ایک طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز میں اگر گدھے کا خیال آ جائے، کھچر کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے، یہاں تک کہ یہ بھی خیال انسان کرے کہ میں اپنی عورت سے جمع کر رہا ہوں، تب بھی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ نبی کا خیال آ جائے تو یعنی اتنے گئے گزرے دین کا نام لینے والے یہ جو بولتے ہیں کہ ہم نماز آپ کو پڑھانا سکھاتے غسل کرنا، یہ انہوں نے ان کے پیشواؤں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی، چونکہ یہ بات تھی اس کے لیے مرتد اور مرتدہ کا۔ اس لیے میں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نبی کے چاندے سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، معاذ اللہ۔ انبیاء و اولیاء ہر مخلوق چھوٹی بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ سوچئے، جو دھرم اپنے مذہب کے اعتبار سے آج بھی جو غیر مسلم ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے جو غیر قوم کے ہیں چمار لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ اللہ کی شان کے آگے ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، نہ اولیاء اور انبیاء کا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہابی اور دیوبندی لوگ۔ چمار مطلب بھنڈی، آئی بات سمجھ میں؟ یہ باتیں ہیں، یہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے، یہ ان کا الگ لباس ہے، برابر، یہ دھوکہ دینے والا لباس ہے۔ وہ ایسی جس طرح چور اچھا لباس پہن کر آتا ہے، کنگھی کر کے بوٹ اچھے پہن کے آئے گا، کسی کو لگے گا نہیں کہ یہ چوری کرنے والا ہوگا۔ تو ایک وہ مال کا چور ہے اور یہ دین کا چور ہے، سفید لباس پہن کے نماز کا طریقہ سکھا کے، غسل کا طریقہ سکھا کے، وہ دین کی اصل نعمت ہم سے چھیننا چاہتے، وہ محبت رسول ہے۔ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم،
کیا بول رہے ہیں؟ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم اور جانوروں، پاگلوں اور بچوں کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، سوچئے، صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، اور حضرت علی کا اسلام معتبر نہیں ہے، حضرت حسین جلیل القدر صحابی نہیں ہے، امام حسین سید الشہداء کے بارے میں کہہ رہے ہیں وغیرہ، معاذ اللہ رب العالمین کے سبب دائرہ اسلام سے خارج، یعنی ان ساری باتوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں برابر، ان کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضروریات دین کا انکار کرنا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو جو ان کا منکر ہے، یعنی ان کے انکار کو بھی کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو کتابوں میں ہے لکھا ہوا، بول کے نہیں گئے، لکھ کے گئے، اور کتابیں چھپی ہوئی ہے مارکیٹ میں، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد بھی جو ان کے کفر میں شک کرے تو ان کو ہم کافر مانتے ہیں، تو یہ اسلام سے خارج ہے اور بدترین کافر اور مرتد ہے۔ ان کے ساتھ نکاح تو درکنار، نبی نے ان جیسے باطل فرقوں سے وابستہ افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُنَاكِحُهُمْ، کہ نہ تم ان کے ساتھ بیٹھو، ان بد مذہبوں کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور دوسرے مقام پر یہ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تُنَاكِحُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، بد مذہبوں کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ بیٹھو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ بہت سی آیتیں اور میں لایا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں، لیکن اتنی بات آپ کو کہہ دی کہ ہم دائرے کو ان کو گمراہ نہیں کہہ رہے، آئی بات سمجھ میں؟ ان باتوں کی وجہ سے، اور جو ان باتوں کے لکھنے والوں کو مسلمان مانے ان کو، آئی بات سمجھ میں؟ ان باتوں کے لکھنے والوں کو، اور جو ان باتوں کو لکھنے والوں کو مسلمان کہتے کہ نہیں اچھے ہیں، مسلمان مانتے، ان کو بھی ہم کافر کہتے، اور جو ان کے کفر میں شک کر ان کو بھی کافر کہتے۔ یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھول دیتا ہے، مگر یہ جواز اسی وقت تک ہے جب تک کہ اپنے اسی مذہب یہودیت اور نصرانیت پر ہو، اور اگر صرف نام کی یہودی ہو یا نصرانی ہو، حقیقتاً نیچری ہو، دہریہ مذہب رکھتی ہو، یعنی کوئی مذہب ہوا ہی نہیں ان کا، آج ایسا ہی ہے، جیسے آج کل کے عموماً نصارہ کا کوئی مذہب ہی نہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز، بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا ہی نہیں، یعنی پہلے تھا کہ ان کا ذبیحہ بھی جائز تھا اور ان کے عورتوں سے شادی بھی، لیکن اب چونکہ وہ اپنے اصلی مذہب پر نہیں ہے اس لیے کسی یہودی عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور کسی نصرانی عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتابیہ سے نکاح کیا تو اسے گرجا گھر جانے اور گھر میں شراب بنانے سے روک سکتا ہے، چونکہ وہ مسلمان سے نکاح کر رہے۔ کتابیہ سے دارالحرب میں، یعنی جہاں اسلامی حکومت کبھی آئی نہیں، کتابیہ سے دارالحرب میں نکاح کر کے دارالاسلام میں لایا تو نکاح برقرار رہے گا، باقی رہے گا، اور خود چلایا اسے وہی چھوڑ دیا تو نکاح ختم ہو گیا، خود چلایا اور اپنی عورت کو دارالحرب میں چھوڑا تو اب نکاح ختم ہو جائے گا۔ آخری بات، مسلمان نے کتابیہ سے نکاح کیا پھر وہ مجوسیہ ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، یعنی وہ یہودی عورت اگر آگ کی پوجا کرنے والی بن گئی یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا اسلام کے علاوہ تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور مرد پر حرام ہو گئی، اور یہودیہ تھی اب نصرانی ہو گئی یا نصرانیہ تھی اب یہودیہ ہو گئی تو نکاح نہ ختم ہو، چونکہ وہ کتابی مذہب ہے۔ بس یہی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل سیکھ کر ان مسائل کا علم خود بھی اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔